کو خوش نصیب سمجھوں گا کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آپ کے کانوں پہ پہنچے فوراً بڑی احترام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی درود شریف جو آپ کو آسان لگے پڑھ لیں۔ محترم علماء کرام، معزز سامعین، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور عاشقین محمد کا دل لبریز ہے۔ ہم اور آپ دن اور رات صرف کر دیں جو عنایات اور جو مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ رب العالمین کے حبیب اعظم کا جو عنایات ہم سب پر ہیں، تب بھی ان عنایات کو گن کر ہم ختم نہیں کر سکتے۔ پھر بھی ہمیں فخر اس بات کی محسوس ہوتی ہے کہ ہم سب کے نام سے پہلے اس آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا نسبت جڑا ہوا ہے۔ مسلمان گھرانے کا ہر ماں باپ اپنے بچے کو سب سے پہلا تحفہ جو دیتا ہے، اس میں کہیں اور کسی بھی صورت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو ڈھونڈتا ہوا، اور کچھ نہ ہوا تو ان کے صحابہ کرام کا، اولیاء کرام کا، ان کے عاشقین کا نام جوڑ دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی تقریباً 51-52 سال پہلے میں اس بات کو کہہ کر اس محترمہ کی قبر پر نور بھیجنے کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہوں۔ انہوں نے بھی اپنا ایک بچہ جنم لیا، انہیں خواہش ہوا کہ میرا یہ دوسرا بچہ ہے، اسے مدرسے میں بھیجا جائے، اور طے ہو گیا تھا پیدائش سے پہلے کہ اس کا نام عبدالعلیم رکھا جائے گا۔ اور اس کے بعد اس محترمہ نے یہ کہا کہ علم سے کچھ نہیں ہوتا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کسی کے دل میں نہ ہو۔ تب انہوں نے اسی دن سے اس بچے کا نام اویس بلانا شروع کر دیا، چونکہ وہ اویس قرنی کی بہت کہانیاں پڑھتی تھی۔ میری والدہ کو اور اس طرح ہزاریں والداؤں کو جو اپنے بچوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے جوڑنا چاہتی تھی، یہی نسبت ہے کہ قیامت تک یہ قرآن اور یہ حدیث اور یہ ساری چیزیں باقی رہیں گی۔ ان سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور ان کے صحابہ اور ان سارے پر اللہ کی رحمت نازل ہوں۔ محترم حضرات، آج کے اس محفل میں، اس مبارک میں بہت پرمغز اور دلسوز تقریریں آپ لوگوں نے سنا۔ کبھی آپ کا دل بھر آیا نعتوں کے ذریعے سے، کبھی آپ کے آنکھ چھلملا گئی، اور یہ تقاضا ہے محمد عاشقین محمد کا۔ جب یہ نام نامی آئے تب یہ ہوتا رہتا ہے۔ ایماندار کا دل میں تلاطم خیز موجیں اٹھتی رہتی ہے۔ کبھی آپ مدینے کے سفر کر رہے تھے، کبھی آپ مکے کے گلیوں میں ڈھونڈ رہے تھے، کبھی آپ طیف کے واقعہ کو یاد کر رہے تھے، کبھی معراج میں پہنچے ہوئے تھے۔ یہ رہے گا، یہ چلتا رہے گا، اور یہی ایک علامت ہے کہ ہم عاشقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہمیں فخر ہے اس نسبت کی۔ میں صرف چونکہ ہمارے نوجوان لوگوں نے، ہمارے ساتھیوں نے بڑے شوق سے اور بہت ایک نیک نیتی سے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، بہت شارٹ ٹائم میں بہت مبارک کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے ان ساتھیوں کو جو کہ حقیقت میں آنکھوں کے سامنے کم دکھ رہے ہیں، آرگنائزرز میں بھی ہیں، اور ان لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند اگر آ جائے ایک چیز بھی تو ہمارے نجات کے لیے کافی ہو، یا پھر اپنا رخ زندگی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اگر اللہ لگا دے ہمیں تو یہی ہمارے لیے خوش نصیبی ہے۔ میں صرف چند معروضات کر کے تقریر، حضرت محدث صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ہم سب کی خواہش تھی، اللہ نے قبول کیا، حضرت یہاں تشریف رکھتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان سے سنیں گے۔ ہمارے نوجوان قوم یہاں بیٹھے ہیں جو ابھی کچھ دنوں میں ادھر علماء کرام ہیں، ادھر حفاظ ہیں، اور بہت جلد یہ اپنے میدان کارزار میں اتریں گے، اپنے زندگی کی آزمائش شروع ہو جائے گی، کام کی زندگی میں شروع ہوگی۔ اس لیے بہت مختصر انداز میں اس کو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے سامنے کے جو ہمارے طلباء ہیں ان کے لیے سنیں، ہمارے بڑوں کے سامنے میں معذرت پیش کرتا ہوں اور اپنے سبق کو دہرانے کا ایک عادت دہراتا ہوں۔
میں صرف دو باتیں یہ کہنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باتیں اور ان کی ذکر اور تذکرہ ہو تو ہم لوگ سب اپنی زندگی کو جینے کے عہد کر کے آئے ہیں اور جی رہے ہیں، مگر اس وقت 21 سینچری میں اور انڈیا اور بھارت اور ہندوستان کے ایک ناگرک ہونے کے طور پر ہر مومن کو، ہر انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق لینی چاہیے۔ یہ میسج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ دنیا کے حالات جو بھی ہیں دن بدن اخلاقی گراوٹ آتے جا رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں سے آج ڈگری والے زیادہ ہیں، اسکول کالجز زیادہ ہیں، مگر چین و سکون انسان میں مفقود ہے، نہ کے برابر ہے۔ انریسٹ ہے پورا ورلڈ، اس میں انسان کو ڈھونڈ رہا ہے، اور آج اس کی سولوشن صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کے پاس ہے۔ اور وہ کیسے ہیں؟ ایک بہت بڑے بزرگ نے یہ کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جسے سچا عشق ہے وہ اپنی زندگی میں سب سے قیمتی اور سب سے محبوب ترین جو اپنا سرمایہ ہے وہ اولاد ہے۔ وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ نام سے لے کر اخلاق، ادوات، اطوار اور ساری چیزیں محمد رسول اللہ جیسے اپنے بچوں میں نظر آئے۔ اور حقیقت میں آج پوری دنیا میں دیکھ لیجئے کامیاب وہی لوگ ہیں جو اخلاقاً اپنے آپ کو اونچے پاتے ہیں۔ ہر چیز کی فراوانی ہے، بس کمی ہے تو اخلاق کی کمی ہے، اور عزت انہی کے پاس ہے جو اخلاق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نشانات کو اپنی زندگی میں پکڑے ہوئے ہیں، سجائے ہوئے ہیں۔ میں مختصراً اپنے ان نوجوانوں کو آپ سے قوم کو بہت امیدیں ہیں۔ ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین نے جتنی خوبصورت نام ہمیں دی ہیں، اتنی ہی خوبصورت اطوار کے ساتھ مزین ہونے کے لیے ہم نے اپنے اکابرین کے سامنے، اپنے اساتذہ کے سامنے سپرد کر دیا ہے۔ اور ہم یہ جانیں گے اور زندگی بھر آپ جانتے رہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے آپ نے سنا ہے، اسوہ ہے، اس کو میں دہرانا نہیں چاہتا، ہماری زندگی کا ایک نمونہ ہے۔ جیسے اکثر سمجھنے کے لیے بچوں کو یہ کہیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنا سب سے قیمتی اور سب سے بہترین خلقت کا شاہکار جو نمونہ ہے وہ انسان ہے۔ 4 قسموں کے بعد اس کو ڈکلیئر کیا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ 4 قسموں کے بعد ڈکلیئر کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں نے I have created the human being in a best manner۔ جتنی سوفسٹیکیٹڈ ڈیوائس ہے، جتنے ماڈرن ہو سکتا ہے، جتنے اعلیٰ سے اعلیٰ سافٹ ویئر ہو سکتا ہے، میکانزم ہو سکتا ہے، قدرت کی خلقت کا بہترین نمونہ کو اللہ نے آپ اور ہم میں مظاہر کر دیا ہے، رکھا ہے اس میں۔ اور اتنی بہترین شاہکار کو جو دیا ہے، ایک چھوٹی سی دنیاوی کمپنی بھی کوئی اچھی پروڈکٹ بناتا ہے تو اس وقت کنزیومرز تک پہنچانے کے لیے اپنا ایک ریپریزنٹیٹو بھیجتا ہے۔ اللہ نے اس انسان کو بنایا اور جینے کے لیے زندگی دی، اور اس بے شمار صلاحیتیں اس بدن میں دے دی، سننے کی، دیکھنے کی، سمجھنے کی، فکر کرنے کی، اور بے شمار صلاحیتیں دی۔ ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کیسے کریں؟ ہر یگ میں، ہر زمانے میں اللہ نے اپنے ریپریزنٹیٹو میسنجر اور پیغمبر بھیجے ہیں، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیج کر کہا ہے کہ یہ آخری ہیں۔ اب دنیا اپنا اینڈنگ پارٹ پہ ہے، کنکلوژن ٹینئر کاٹ رہی ہے، اور پھر نبی نہیں آئیں گے۔ ہاں، ان کے کچھ شاہدین ہم نے تیار کر دیں گے، اور کر دیا ہے، جو آخری دم تک اس چیز کو لے کے چلیں گے، اور وہ آپ اور ہم ہیں۔ اتنی بہترین شاہکار کو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور زندگی جینی ہے، اس کو کیسے جینا ہے، اس مشین کو کیسے چلانا ہے۔ اگر اسے ایک مثال کے طور پر اسے مشین لے لے، جو کمپنی نے اس بنیاد پر، یہ عام ہے، صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے، سارے انسانوں کے لیے ہے، کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک طریقہ آپ یہ گارنٹی کے ساتھ لے لیں کہ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے
جس کے لیڈر اور اسوا اور اس کے ٹیچر کا زندگی کے ہر ایک چیزیں اتنے محفوظ ہیں، اتنے رائٹلی سیوڈ ہے. ایون جب کہاں جتنی حدیثیں اور جتنی آیتیں پڑھی گئی، ان ساری حدیثوں اور آیتوں کا اس قوم کے پاس اس کا چین اور ریفرنس موجود ہے. اف یو چیلنج دم کہ یہ تم کو کہاں سے ملا، تو وہ گننا شروع کریں گے اب سے اور ابھی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کس سے سنے اور کیسے سنے، اور ساری چیزیں محفوظ ہیں. اور صرف یہی نہیں، جس سے سنا ان کی زندگی بھی محفوظ ہے. اتنی بہترین کاروکاری اور اس سے بہترین نظام اللہ نے کہ جو اعلان کیا ہے، نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور قیامت تک اس کی حفاظت کریں گے. اس حفاظت کا یہ نظام نہیں ہے، یہ نظام یہی ہے. بہرحال میں دوسری طرف جانا نہیں چاہتا. میں اس بات کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس نظام کے بعد، اتنی قیمتی شاہکار کے بعد، مقصد یہی ہے. شرعیت عام فہم انداز میں آج بہت مس انڈرسٹوڈ اور کوئی ورڈ اگر ہے تو سب سے زیادہ مس انڈرسٹوڈ ورڈ ہے وہ ریلیجن، دھرم اور مذہب. مذہب اور کچھ نہیں ہے. انسان کو ایک زندگی دی گئی ہے، اس کو جینے کا نام مذہب ہے. لوگ اپنے زندگی کو مذہب سے الگ کر دیتے ہیں. کیسے جیے گا وہ انسان؟ اور اتنی حد تک جائے گا اگر الگ کرے گا. ابھی کچھ دنوں پہلے نوجوانوں کے لیے بتاتے چلوں، کچھ دنوں پہلے ایک گروپ نکلا ہے. صرف لندن کے شہر میں ایسے 10,000 لوگ ہیں جو ان کو ہیومن پپیز کہتے ہیں. سن کے آپ کو عجیب محسوس ہوگا. ہیومن پپیز یعنی آزادی کی زندگی گزارتے گزارتے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم کتوں کی زندگی گزاریں گے. اپنا نام دیا ہے ہیومن پپیز. اور صرف لندن میں ایسے 10,000 لوگ ہیں. یہ مفتی گوگل صاحب کہتے ہیں. اور انہوں نے اپنے گھروں میں، عالیشان گھروں میں پنجرے بنا لیے ہیں. کتا جیسے سوتا ہے ایسے سوتے ہیں، کتوں جیسے کسٹیوم بنا لیے ہیں. یہاں تک جو کھوجی انویسٹیگیٹو ڈاگس ہوتے ہیں، پپیز ہوتے ہیں، سرکار کے اور وہاں کے ایڈمنسٹریشن کے پاس ہے. اپنے آپ کو ایک انسان نے اتنا ٹرین کیا ہے اور اس نے چیلنج کیا ہے کہ سرکار کے پاس، پولیس کے پاس تمہارے جو کھوجی کتے ہیں ان سے میں کسی قدر میں کمی نہیں ہوں. میں بھی اتنا اچھا کتا ہوں، انسان ہیومن پپی ہوں. مجھے آپ آزمائش کر کے دیکھ لیں. چنانچہ اس کو آزمایا گیا اور اس کو پھر ڈکلیئر دیا گیا کہ ہاں اور کتوں جیسے بہترین کتا ہی ہے، اور اس کو نوکری مل گئی ان کھوجی کتوں میں پولیس میں. یہ حال ہے جب اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آدمی گرتا ہے تو کہاں تک چلا جاتا ہے، پھر بھی اسے چین اور سکون نہیں ملتا ہے. دنیا میں چین میں سکون ملے گا تو محمد رسول اللہ کے طریقے پر ملے گا. میرے پیاروں، یہ بات میں اس لیے آپ سے مخاطب ہو کر میں اپنے بڑوں سے معذرت کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوا ہوں. 2 باتیں کہہ کے میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں. 2 باتیں یہ ہیں کہ کسی ایک بزرگ نے بڑا اچھا کہا ہے کہ انسانی زندگی میں جینے کے لیے، اگر ان کا مشورہ ہے، اگر ایسا کیا جائے کہ زندگی جینے کے لیے، اپنی ضروریات کو کمانے کے لیے، مثلاً اگر آپ کو اور ہم کو دنیاوی زندگی کو چلانے کے لیے اگر مثلاً مان لیجئے کہ 20,000 روپے کی ضرورت ہے اور وہ 20,000 روپے 6 گھنٹے میں کمایا جا سکتا ہے. ان کا مشورہ ہے کہ بس یہی 6 گھنٹہ آپ کام کریں کمانے کے لیے، تاکہ کسی کے یہاں ہاتھ پھیلائے کی ضرورت نہ پڑے، عزت کی زندگی گزارے. جتنی آپ کی ضرورت ہے، کسی کو 20,000 روپے ہوگا، کسی کو 2 لاکھ روپے ہوگا، اتنا جتنے گھنٹے میں کمائے اتنے گھنٹے میں اتنے صرف کرے. باقی اوقات اپنے زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ اپنی اولاد اور نوجوانوں کو تربیت دینے میں لگا دے. یہ زندگی کا سب سے بہترین دنیا کا کام ہوگا. میں اس میں لا رہا ہوں، ہم لوگوں کا یہ کلیم ہے اور یہ بالکل مضبوط کلیم ہے کہ اخلاق اور اطوار کو سیکھنا ہو تو کسی کو بھی اوپن مائنڈ ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی گوشے کو اٹھا لے اور مطالعہ کریں اور آزما کے دیکھ لیں. کہیں سنا تک نہ مانے تو مر کے دیکھ. وہ کیا ہے کہتے ہیں کہ یہ آزما کے دیکھ لیں، اور جو بھی آزمایا وہ اس چیز میں اس کے دل میں اتر گئی. وہ کہتے ہیں کہ ایسا کیا جائے اور آنے والے نسل میں، یہ 21 سینچری میں اگر ہم لوگ
اس دنیا کو کچھ سب سے بہترین گفٹ کر سکتے ہیں، چونکہ یہ نوجوانوں کا ملک ہے، ہمارا ملک نوجوانوں کا ملک ہے۔ سپر پاور بنے گی تو نوجوانوں کے ذریعے سے بنے گی۔ آج کا جو بھی چیز ہے وہ کل آپ کے ہاتھوں میں سپرد ہونے والا ہے۔ آپ کے میرے سامنے ہی جو بیٹھے ہیں یہی وہ نوجوان ہیں جو ملک کے بڑے بڑے افسر بنیں گے، ملک چلانے والے بنیں گے۔ میں تو ملک کہتا ہوں کہ ہندوستان کے چلانے والے بنیں گے، پوری دنیا کو چلانے والے آپ ہی کے ہاتھوں میں آنے والا ہے، اور پھر ایک دن آپ اپنے اگلوں کو سپرد کر دیں گے۔ کسی نے انہوں نے کہا تھا کہ میں اس عربی کو یاد نہیں کر پایا، اس لیے میں دیکھ کے پڑھوں گا کہ ما نحل والدا ولدا من نحل افضل من ادب خلق حسن، کہ کسی بھی والد نے اپنے بچے کو اس سے بہترین کوئی تحفہ نہیں دے سکتا ہے، اچھے اخلاق اور گڈ مورل سے زیادہ بہترین تحفہ نہیں دے سکتا۔ اسی لیے اس بزرگ نے کہا ہے کہ اپنے ضروریات کو کماؤ اور باقی سارا کام اپنے آنے والے نسل کو، اپنی اولاد کو اخلاق سکھانے میں لگا دو۔ اور اخلاق سکھایا کیسے جائے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے کہ اخلاق کسی کو کوئی سکھا نہیں سکتا۔ آج سائنس اور ریسرچ یہ کہتا ہے کہ چائلڈ سائیکولوجی کیا کہتی ہے کہ if you order me I will disobey، اگر آپ مجھے حکم کرو گے میں بھول جاؤں گا، if you teach me I will forget، اب اگر سکھاؤ گے میں بھول جاؤں گا، آرڈر کرو میں تو شاید نہیں مانوں، but if you show me I will follow you، اگر آپ مجھے ایگزامپل دکھا دو گے تو میں آپ جیسے بنتا چلا جاؤں گا۔ اور یہی ٹیچنگ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صحابہ نے ایک وقت پوچھا تھا، اور بھی حدیثیں ہیں، بظاہر ایک مثال ابھی ذہن میں ہے، پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ ہم نماز کیسے پڑھیں؟ بتایا گیا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عملاً اس چیز کو ثابت کرتے چلے گئے۔ آگے ایک بزرگ اور کہتے ہیں، اور نبی کے ملک کے بزرگ ہیں، نبی کی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ لیس الجمال باسواب تزینا، خوبصورتی یہ نہیں ہے جو ہم کپڑا پہنتے ہیں، اصل خوبصورتی ان الجمال جمال العلم والادب ولیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب۔ خوبصورتی وہ نہیں ہے جو کپڑے ہم پہنتے ہیں، اصل خوبصورتی وہ ہیں جس اخلاق سے ہم مزین ہوتے ہیں، the manners which we decorate ourselves, we interact each other، یہ اصل زینت ہے۔ اور اصل یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کے والد کا انتقال ہو گیا، اصل یتیم تو وہ ہے جو اخلاق و اطوار و آداب و علم سے یتیم ہے جائے۔ سچا یتیم اصل معنی میں تو یتیم وہ یتیم ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، آپ کو بھی اور کوشش یہ کرنی چاہیے، اور ہم سب کو، میں اس بات میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اس کا لائق اور اس کا مستحق سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا سب سے بڑا سبق، اگر ایک سبق کو، ساری زندگی ہی ہمارے لیے اسوا ہے، ایک چیز کو میں اپنی کم عقل سے یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اصول اور پیٹرن اور ضابطہ کو اگر ہم لے لیں کہ ہم کر کے بتائیں، جو کچھ ہم دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہم اپنی زندگی میں پہلے دیکھیں، تو اس اصول کے ساتھ ہم سچا ترجمانی کر سکتے تھے۔ ہم زبان سیکھتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں، لکھنا سیکھتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر صحابہ کرام میں صرف 17 یا 18 لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال فرما گئے، صرف 17 اور 18 لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ وہ دنیا میں پھیل گئے اور کر کے دکھایا۔ جب لوگوں نے پوچھا یہ کیوں، ایسا کیسے کرتے ہو، بہت اچھی چیز ہے، بولے یہ تو ہمارے لیڈر، ہمارے استاد نے سکھایا۔ کون ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ دنیا میں کوئی ملک ایسا باقی نہیں، کوئی کونا باقی نہیں جہاں شاہدین اور عاشقین محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی نمائندگی نہ کر رہے ہوں۔ آخر میں جو قرآن کی آیت پڑھا تھا اس میں بھی یہی اصول بتایا گیا ہے، اور تقریباً آج کے سارے مقررین کا تھیم بھی یہی تھا۔ اور حضرت محدث صاحب ایک جگہ بیان کر رہے تھے، اس حدیث کو میں بہت پڑھتا تھا کہ اس دن بڑوں کے بات سننے سے وہ چیز سامنے آئی کہ ڈاکٹر رضی صاحب نے اپنی تقریر میں وہ حدیث پڑھی کہ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اخلاق کریمانہ، مکارم کریمانہ کسے کہتے ہیں، اور مکہ کا جو حضرت
طلحہ بن عثمان کے جو وہ بتائے قصہ بتائے، میرے ذہن میں بات آئی تھی حضرت کی تقریر اور یہ کہ یہ اخلاق کریمانہ کا 3 سطر بتائے، وہ آپ لوگوں کو مائم کے بچوں کو میں بتایا ہوں یا بتا دوں گا کبھی حضرت۔ وہ یہ کہ بدلے میں آپ تو ایک تو یہ کہ اس کو اتنا ہی بدلہ لے لو، ایک تو یہ ہے کہ اچھی بات کرو، ایک تو یہ کہ معاف کر دو اور پھر بہترین بدلہ کرو۔ چابی مکے کے لوگوں کو معاف بھی کیا اور چابی کو بھی واپس کیا اور کہا کہ قیامت تک تمہارے پاس رہے گا۔ یہ جو اخلاق ہیں اسی کا یہ ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن۔ اگر کہیں کسی وجہ سے دوری بھی پیدا ہو گئی تو قرآن یہ کہتا ہے کہ سامنے والے سے اچھا برتاؤ ہم کریں۔ یہ کمی مجھ میں بھی ہے، میں کر نہیں پاتا ہوں، آپ سب سے دعا مانگتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے بھی دعا کر دیں کہ مجھ میں بھی سب سے پہلے یہ پیدا ہو جائیں کہ سامنے والوں کو جو اخلاق ہمیں ریسیو ہوا اس سے بہترین اخلاق ہم دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ٹیم بلڈنگ ہوگی۔ ادفع باللتی ہی احسن، آپ اس چیز کو ڈیلیور کرو، وٹ ایور یو ریسیو the better the best one you deliver, the consequently what will happen؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، if there is an enmity between you and the opponent, whosoever it is, individual or the collective، اب سامنے والا اگر آپ سے تھوڑی سی دوری بھی ہو گئی، دشمنی ہو گئی، دشمن ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، قرآن کہتا ہے کہ اس اخلاق کا اتنا پاور ہے کہ وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا، اور ایک بار دوست بنا لیا پھر آپ میں اور ان میں جو کچھ بھی پہنچائیں شانتی ہی شانتی ہوگی۔ میں آج کے اس محفل کے تھرو پوری دنیا کو ایک دعوت پیش کرتا ہوں کہ اخلاق صحیح ہو جائیں۔ If you want to change the world, be the change۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیوری یہی ہے کہ ملک بدل جائے، بادشاہ بدل جائے، نہ، خود بدل جاؤ۔ ہر آدمی کا خود اپنے، یہ آسان سی چیز ہے، ہم خود بدل جائیں تو ہماری اس خودی کا انفلوئنس ہو کے آہستہ آہستہ گھر، اور یہی وہ سندیش ہے، مجھے ابھی یاد آ رہا ہے، یہی وہ سندیش ہے جو یورپین پارلیمنٹری میں جا کے ہمارے مرحوم پریسیڈنٹ ڈاکٹر اے پی جے ابوالکلام آزاد سر نے کہا تھا، 3 منٹ میں چونکا دیا تھا۔ انہوں نے یہی کہا تھا پارلیمنٹرینس میں، جہاں 40 منٹ سے بھی زیادہ لوگوں نے ہاؤ ٹو پریویل پیس ان دا ورلڈ پہ جمع ہوئے تھے کہ ملک میں شانتی کیسے لایا جائے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیتے ہوئے اتنی بہترین مثال پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ there is a righteousness in the heart, there will be good manner in the house۔ جب دل میں اچھائی ہوگی تو اچھے مینر ہوں گے۔ there is a good manner in the house, there will be order in the house۔ میں ایگزیکٹ ورڈ بھول رہا ہوں۔ when there is a order in the house, there is a peace in the nation۔ when there is a peace in the nation, there is a harmony in the world۔ شروعات انڈیویجول سے ہوتی ہے، جو تھیوری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ انہوں نے اس وقت لوگوں کے ڈریسز نہیں بدلے، لوگوں کے مکان نہیں بدلے، دفتر نہیں بنائے، کام لوگوں پہ دل پہ کیا ہے اور لوگوں کے دلوں کو بدلے، پھر پوری دنیا کی نقشہ اور صورت بدل گئی۔ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی اس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں اپنے دل میں ہم لوگ ووٹ کریں کہ زندگی میں ایک سے ہی صحیح کہ صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، کپڑا پہننا اور یہ ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں، جو کسی نہ کسی کا تو طریقہ اختیار کرنا ہی ہوگا، تو وائی ناٹ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے زندگی کے ہر کام میں ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقوں کو اپنا کر اپنے زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے ساتھ ملا کر اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں ایک بار پھر آج کے اس آرگنائزرز کو اور سارے لوگوں کو مبارکباد پیش کر کے اور تمام حضرات کے لیے خاص کر کے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اخلاق کے لیے میرے اولاد روحانی اور سلبی تمام کے لیے، اور خاص کر کے امت مسلمہ اور ہندوستان کے تمام نوجوانوں کے لیے کہ یہ پوری دنیا کے لیے اخلاقاً مثال قائم ہو جائے۔ اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تقریر تو سب آپ لوگوں نے کر دی تھی، شکریہ۔ حضرت مولانا شمس الدین صاحب، وائس پریزیڈنٹ آف مرکز المعارف